मैजिकल रोटी। دور کہیں ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں پہاڑ کی چوٹیاں بادلوں سے باتیں کرتی تھیں، وہاں ایک غریب مگر مہربان لڑکی زارا رہتی تھی۔ اس کے والدین بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ وہ اپنی بیمار دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ دادی کمزور تھیں اور چلنے پھرنے سے قاصر تھیں، اس لیے زارا ہر روز صبح سویرے اٹھ کر نرم گرم اور سنہری روٹیاں بناتی۔ زارا کی روٹیاں پورے علاقے میں مشہور تھیں، کیونکہ زارا صرف آٹے اور پانی سے نہیں بناتی بلکہ پیار اور خفیہ نسخے سے بناتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی روٹیاں عام روٹیوں سے زیادہ خوشبودار اور نرم تھیں۔ ایک صبح جب سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپنے والا تھا، ایک بوڑھی بیکارن زارا کی دکان پر آئی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے اور وہ کمزوری سے کانپ رہی تھی۔ بیٹی، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ بوڑھی نے کانپتی ہوئی آواز میں بولا۔ زارا نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک آخری روٹی بچی ہے۔ یہ وہی روٹی تھی جو زارا نے اپنی بوڑھی دادی کے لیے رکھی تھی۔ زارا لمحے بھر کو رکی، پھر مسکرا کر روٹی بوڑھی کے ہاتھ میں رکھ دی۔ بوڑھی بیکارن نے روٹی کو اپنے لرزتے ہاتھوں میں تھاما اور رک کر زارا کو دیکھا۔ اچانک اس کی آنکھوں سے روشنی چمکنے لگی اور وہ ایک چمکدار پری میں بدل گئی۔ زارا، تمہاری سخاوت نے میرا دل جیت لیا ہے، میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں، پری نے کہا۔ پھر اس نے زارا کو ایک جادوئی ٹوکری دی اور کہا، یہ کبھی خالی نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھو کہ اگر تم نے لالچ کیا تو اس کا جادو ٹوٹ جائے گا۔ زارا نے حیرت اور خوشی سے ٹوکری کو تھام لیا۔ اگلے دن زارا نے جب ٹوکری کھولی تو اس میں تازہ گرم روٹیاں موجود تھیں۔ وہ خوشی خوشی گاؤں کے لوگوں میں وہ روٹیاں بانٹنے لگی اور اس کی شہرت ہر طرف ہو گئی۔ لیکن گاؤں کے بادشاہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ وہ روٹیاں بیچ کر امیر بننا چاہتا تھا۔ اس نے زارا کی ٹوکری کے جادو کا راز جاننے کی کوشش کی، اور جب اسے حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے اسے چرانے کا منصوبہ بنایا۔ زارا کی ایک بولتی ہوئی لومڑی تھی جو نہایت وفادار تھی۔ جب بیکر بادشاہ نے روٹیاں چرانے کی کوشش کی تو لومڑی نے اس کا پیچھا کیا۔ بیکر بادشاہ نے جیسے ہی جادوئی ٹوکری کھولی وہ حیران رہ گیا۔ اندر بے شمار روٹیاں تھیں۔ وہ لالچی ہو گیا، اندر سب کچھ اپنے پاس رکھنا چاہا، لیکن جیسے ہی اس نے یہ سوچا، اچانک ٹوکری کا جادو ختم ہونے لگا اور اندر سے سڑی ہوئی باسی روٹیاں نکلنے لگی۔ پری دوبارہ ظاہر ہوئی۔ اے خود غرض انسان، تم نے نیکی کو خود غرضی میں بدلنے کی کوشش کی ہے، اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اچانک بیکر بادشاہ کی بیکری مٹی میں تبدیل ہو گئی اور وہ ایک عام مزدور بن گیا۔ زارا نے جادوئی ٹوکری واپس لے لی اور پورے گاؤں میں روٹیاں بانٹنے لگی۔ پری نے زارا کی مہربانی دیکھ کر کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں تمہاری نیکی کا اجر ملے، اور زارا کی چھوٹی سی دکان بادلوں میں تیرتی ہوئی دکان میں بدل گئی۔ اب زارا کی روٹیاں آسمان سے اترتی تھیں اور ہر بھوکے کے پیٹ میں پہنچ جاتی تھیں۔ لوگ اسے روٹی والی پری کہنے لگے اور اس کا نام ہمیشہ کے لیے یاد رکھا گیا۔